اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبد المالک نسیم صاحب۔ سبھی احباب تشریف رکھیں۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری عبد المالک نسیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَلْبَابُ۔ اے کاش یہاں بھی ہو جائے نور کی بارش، اے کاش یہاں بھی ہو جائے نور کی بارش، ایمان کے شیشوں پر بڑی گرد پڑی ہے۔ محترمین بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور ساتھیوں، سٹیج پہ جلوہ فرما جماعت کے عظیم علماء کرام اور ہماری جماعت کے محبوب وائز ہر دل عزیز خطیب حضرت العلام مولانا احمد حسن ساجد حفظہ اللہ، آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا۔ محترم بھائی کی اجازت سے چند منٹ آج کی اس کانفرنس میں صرف اپنا حصہ اور نام لکھوانے کی غرض سے اہلیان ٹھیٹھیا مجھ سے اور میں اہلیان سے اچھی طرح واقف ہوں کہ ماشاءاللہ دینی جذبات، قرآن و سنت کے اجلاس، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ان کی جستجو اور محنت نوجوانوں سے لے کر بچوں تک اور بچوں سے لے کر بوڑھوں تک تمام کے دلوں کے اندر ایک محبت ہے دین کے حوالے سے، ولولہ اور جذبہ وہ دیدنی ہے۔ سالانہ یہ کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد اور آج کے اس پرفتن دور میں اور اسی طرح آج کے اس معاشی حالات کی تنگی کے پیش نظر اس کے باوجود اتنے مہمانوں کو بلانا، ان کو بیٹھانا، ان کی مہمان نوازی کرنا، یقیناً وہ تمام دوست جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، اپنا وقت دیتے ہیں، مال لگاتے ہیں، خدمت کے کام سر انجام دیتے ہیں، کئی دنوں سے اس کانفرنس کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے ہمہ وقت تنگدہی کے ساتھ، محبت اور جذبہ کے ساتھ وہ کوشاں رہتے ہیں۔ یقیناً وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ بچے، وہ مائیں اور وہ بیٹیاں خراج تحسین کی مستحق ہیں، عزت کی مستحق ہیں، مقام اور مرتبے اور شان کی مستحق ہیں، جو اس قسم کے اجلاسوں کا انعقاد کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ محترمین بھائیوں، چند منٹ آپ کے سامنے اس بات پر ہی کہ یہ کانفرنسیں، یہ دعوت و تبلیغ کے میدان، جس بھائی نے اپنے پاؤں شاؤں سیدھے کرنے کر لیں، پھر شیخ صاحب کا خطاب ہونا ہے، پھر دل جمی کے ساتھ بیٹھ کے پانی شانی پینا ہے پی لیں۔ میری گفتگو تو عام سی گفتگو ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ جلسے، یہ اجلاس، یہ دعوت و تبلیغ کے پیغام آپ کے اندر ایک ایسا پیغام چھوڑ جاتے ہیں کہ کہاں سیرت کی باتیں ہوئی،
توحید کی باتیں ہوئی، دعوت و تبلیغ کی باتیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کی وفات تک کی باتیں ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی، مقام و مرتبہ، شان و عظمت کی باتیں ہوئیں۔ ان باتوں میں سے اگر ایک بات بھی میرے اور تیرے پلے میں پڑ گئی، مجھے ایک بات ہی سدھا گئی، سیدھا کر گئی، میری عاقبت سنور جائے گی، میری دنیا بن جائے گی، میری قبر بہتر ہو جائے گی۔ محترمین بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کے اجلاس منعقد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے مشکل کام ہے۔ کہیں ہمیں حکومتی حوالے سے، کہیں ہمیں اپنے دوستوں کے حوالے سے، کہیں ہمیں کسی نہ کسی مالی ضروریات کے پیش نظر کئی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اندیا سوچ، فکر، محبت، ولولہ، جذبہ، قوت، شان، تگودو، محنت، ہمت، سعی، کوشش، جدوجہد صرف اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو دین کی کسی بات کی سمجھ آ جائے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ اجلاس دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی سورہ زمر آیت نمبر 18، الذین یستمعون القول، الذین یستمعون القول، باتیں بہت کچھ سننے کو ملتی ہیں۔ انسان کے کان اللہ نے بنائے ہی سننے کے لیے ہے، سمیعا بصیرا، یہ سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے۔ سننے میں مجھے گالیاں بھی سننے کو ملتی ہیں، سننے میں مجھے قرآن اور حدیث کی باتیں بھی سننے میں ملتی ہیں، سننے میں ہمیں بجناب پند و نصیحت کی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا یتبعون احسنہ، جو بندہ سننے کے بعد سنی ہوئی بات، اچھی بات کی پیروی کرتا ہے، اچھی بات کو قبول کرتا ہے، اچھی بات کو پلے باندھتا ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر اتارتا ہے، اپنے برتن کے اندر ڈال لیتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی شان بیان فرمائی، نظر اللہ سمع مقالتی، اس بندے کے چہرے کو اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے، اس کو خوشنما رکھے، اس کے اندر حرارت رکھے، اس کے اندر پیار اور محبت رکھے۔ جس بندے نے میری بات سنی، اپنے برتن میں اتاری، حفظ کر لی، یاد کر لی، یاد کرنے کے بعد اس بات کو آگے پھیلایا، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ اوہ سونی بات، اچھی بات، پیاری بات، دین کی بات، تبلیغ کی بات، محبت کی بات، پیار کی بات، نماز کی بات، عبادت کی بات، معاملات کی بات، اخلاق کی بات، باتوں میں بڑی باتیں آتی ہیں۔ تم نے اگر کوئی احسنہ ہو، اچھی بات چن لی ہے، اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ نے تمہیں ہدایت کے رستے پہ ڈال دیا، اللہ نے تمہیں ہدایت کے رستے پہ ڈال دیا۔ اور یہیں بس نہیں، ہمارے ہاں لوگ کئی قسم کے لوگ، کسی کی مال کی وجہ سے اسے عقل مند کہتے ہیں، کسی کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے اسے عقل مند کہتے ہیں، کسی کی جناب چودراہٹ اور عہدے کی وجہ سے اسے عقل مند تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہو۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کانوں سے سننے کے بعد اچھی بات کو قبول کرنے والا جس طرح میری طرف سے وہ ہدایت پر ہے، اولئک ھم الالباب، اسی طرح یہ بندہ عقل مند بھی ہے۔ عقل مند ہونے کے لیے باتوں کو سننا، سننے کے بعد اچھی بات کو قبول کرنا۔ آپ اچھی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سارے دوست بولو، سارے تیار ہیں؟ کتنی اچھی باتیں آپ نے سنی ہیں، علماء نے، خطباء نے، واعظین نے اس انداز میں آپ کے سامنے گفتگو رکھی کہ ایک ایک بات یاد رہ سکتی ہے، لیکن اس کا اگلا پہلو ہے یاد تب رہ سکتی ہے جب اپنے عمل میں آ جائے اور دوسرے کے لیے تبلیغ میں آ جائے۔ اس کی تبلیغ کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بات ختم۔
پروفیسر حامد حماد حفظہ اللہ، ہماری جماعت کے بہت بڑے مفتی، شیخ القرآن و شیخ الحدیث و شیخ التفسیر، مفتی پاکستان عبدالستار الحامد حفظہ اللہ حماد حفظہ اللہ، ان کے یہ بیٹے ہیں، جی سی یونیورسٹی کے اندر یہ پروفیسر ہیں، عالم دین ہیں، نوجوان آدمی ہیں، متقی اور پرہیزگار انسان ہیں۔ انہوں نے ایک اس جوانی کے اندر کتاب لکھی ہے، دعوت 40 دعوت۔ کیا کتاب کا نام ہے؟ 40 دعوت، دعوت و تبلیغ کے موضوع پر 40 حدیثیں۔ اس کے ابتدائیے میں جو بات لکھی ہے نا، وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نوجوان ہیں، جوان بوڑھے ہیں، عقل مند ہیں، مسلمان ہیں، اور سلیبس بالکل مختصر ہے، اور اعزاز بہت بڑا ہے، مقام بہت بڑا ہے، شان بہت بڑی ہے۔ جس شان و مقام و منزلت مرتبے کو پانے کے لیے ہر مسلمان مرد عورت کا دل چاہے گا، اس بندے کو فرمایا جس بندے نے 40 حدیثیں یاد کی۔ کتنی حدیثیں؟ 40 حدیثیں یاد کی، اور ان حدیثوں میں لوگوں کا دینی فائدہ ہو، ان حدیثوں میں لوگوں کا دینی فائدہ ہو، دینی فائدے کی نیت سے 40 حدیثیں یاد کرنے والا مرد عورت۔ اور دینی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ينفع خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور فائدہ پہنچانے والا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو دینی حوالے سے خیر خواہ ہو۔ 40 حدیثیں، دینی فائدہ یاد رکھنے والا، اپنے دل کے اندر عزم رکھنے والا، اس کو مقام کیا ہے؟ فرمایا کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور بندہ پیش ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعمال کی گواہی پیش کریں گے۔ اس کے عمل پر اس کی گواہی کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، اس کے گناہوں کی سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اس کے گناہوں کی سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور نمبر 3 بھائیوں، فرمایا اللہ پاک اس کو کیا اعزاز دیں گے کہ اب اس وقت علماء کو انبیاء کی صف میں، انبیاء کے مقام کے اندر کھڑا کیا جائے گا، اور ان 40 حدیثوں کو یاد کرنے والے آدمی جو 40 حدیثیں یاد کر کے لوگوں میں تبلیغ کی غرض سے پھرتا ہے، دعوت کی غرض سے پھرتا ہے، لوگوں کے کنڈے کھڑکاتا ہے، لوگوں کی اصلاح اور فکر کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو فقیہ امت بنا کر امت کے فقہا کے اندر کھڑا کریں گے۔ یہ نصاب نصب العین بھائیو زیادہ یا تھوڑا؟ اس لیے علماء کی مجلس قائم کریں، علماء کی مجلس میں بیٹھیں، علماء کے ساتھ وقت لگائیں، علماء سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ دین حیات اور موت پہ ختم نہیں ہو جاتا، اس دین و قرآن و سنت نے، اس تبلیغ نے قیامت تک کی دیواروں پر جانا ہے۔ اور ختم نبوت کا مقصد یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد مرد تاجر، عامل، عالم، مدرس، شاگرد، انجینئر، ڈاکٹر، یہ سارے کام دعوت و تبلیغ کے اندر لگ جائیں۔ امت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق فرمائے۔ جزاک اللہ۔